اعلان سماعت فرما لو کہ ذاکرین نظام جنہاں دا فیس بک تے واٹس ایپ تے اشتہار دیتا گیا ہوئے وہ انشاءاللہ سارے ذاکر بھائی شاید پہ آخدے نے آ رہے نے، بلکہ کچھ موجود نے کچھ آ رہے نے۔ غلام جعفر جتوئی صاحب، اس تو بعد اقبال شاہ بجاڑ والے اور آصف رضا علوی صاحب، ذاکر عدیل الطاف اور ذاکر شاعر آل محمد عامر افتخار تارڑ صاحب، کافی حضرات پڑھن والے تشریف فرمان ہے۔ تو انشاءاللہ ٹھیک 1 بجے نماز دا تے لنگر دا وقفہ ہوئے دا، تھوڑی دیر میں وقفہ کرنا میں، اس تو فوراً بعد مجلس شروع ہو جائے دی۔ تے سارے ذاکر اعظام انشاءاللہ وہ پڑھن دے۔ تے ہن میں دعوت دینا وا جناب غلام عباس صاحب نو کہ وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان۔ تبرکن سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم کل ولد بسم اللہ کل ولد بسم اللہ کل ولد۔ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد بلند تر صلوات وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوت الی یوم الدین اما بعد۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علی من نور واحد۔ بلند تر صلوات پڑھیے۔ دعا ہے میرا مالک خالق آپ تمام صاحبان کا اس مقدس اور بابرکت جگہ پہ چل کے آ جانا منظور و قبول فرمائے۔ صاحب حاجات کے حاجات منظور ہوں۔ بانیان مجلس کا یہ ہر چہرہ جات کیا ہوا میرا مالک اپنی بارگاہ مقدس میں منظور و قبول فرمائے۔ طالب علم ہوں، مسافر ہوں، بس چند لمحے حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر اپنی طبیعتوں پہ بوجھ نہ سمجھیں تو 2 قدم اگر آگے آ جائیں تو مولا آپ کو آباد رکھے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بیچ میں جو گیپ ہے وہ کور ہو جائے گا۔ آ جاؤ، 2 قدم آگے آ جاؤ، اس لیے کہ پیچھے سے جو آنے والے ہیں ان کو جگہ ملتی جائے گی۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، مالک آپ کو آباد رکھے، بڑی مہربانی، شکریہ شکریہ۔ عزیزان محترم، اجازت ہے جی میں گفتگو کا آغاز کروں۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں اور بہترین آپ کا ذوق سماعت ہے، تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تمہید شروع کروں، بس چند کے چند جملے میں نے عرض کرنے ہیں۔ عزیزان محترم، میری بات سچ ہو تو بولنا، میری بات سچی نہ ہو تو جس بارگاہ میں آئے ہو اس کا واسطہ چپ رہنا۔ لیکن اگر طالب علم کی بات سچی ہو تو میرے ساتھ تائید آپ نے ضرور کرنی ہے۔ شاہ جی، پوری کائنات میں جس کے فضائل کی کوئی حد نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ پوری کائنات میں جس کے فضائل کی کوئی حد نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جو فضائل کا بے تاج بادشاہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جس سے مس ہو کہ ہر بات فضیلت والی بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ جو 1.25 لاکھ انبیاء کا مشکل کشا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جو سوالی کو 70 در دکھلائے اسے حاتم کہتے ہیں۔ جو روٹی کے بدلے 70 اونٹ عطا کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ یا علی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی جی، مولا آپ کو ہوش رکھے۔ کائنات کے وہ امام ہیں میرے مولا علی کہ جن کے بغیر کائنات مکمل نہیں ہوتی۔ میرے مولا علی شہنشاہ نہ ہو تو آدم کو توبہ قبول کروانے والا نہیں ملتا، نوح کو کشتی پار لگانے والا نہیں ملتا، موسیٰ کو کوہتور پہ بلانے والا نہیں ملتا، عیسیٰ کو سولی سے بچانے والا نہیں ملتا، یعقوب کو یوسف سے ملانے والا نہیں ملتا، نبیوں کو مشکل کشا نہیں ملتا، شیعوں کو اپنا امام نہیں ملتا، نصیری کو اپنا خدا نہیں ملتا۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ کائنات کے وہ امام ہیں میرے مولا علی کہ جن کے بغیر کائنات مکمل نہیں ہوتی۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟
کوشش کر کے ذکر اہل بیت میں بولنا چاہیے، اس لیے کہ نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ اچھا، پیغمبر نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اب بندے یہاں پہ پریشان ہیں کہ لوگ سنتے ہیں یہ کہ نعوذ باللہ پیغمبر گرامی 40 سال بعد بولو نبی بنے، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک نبی آ کر نہیں بنتے، نبی بن کر آتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آ کر نبی نہیں بنے، بلکہ کن تو نبی و آدم و بین الماء و تین، پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم کا ہی نام و نشان کوئی نہیں تھا۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ چلو میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ میرے نبی اس وقت سے نبی تھے جب نہ عرش تھا، نہ فرش، نہ لو، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ ہوا، نہ فضا، نہ حتات، نہ محتاط، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ صفی اللہ تھا، نہ نجی اللہ تھا، نہ کلیم اللہ تھا، نہ روح اللہ تھا، نہ جبرائیل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرافیل تھا، نہ اسرائیل تھا، کچھ نہ تھا کیا؟ بس ایک وہ بنانے والا تھا، ایک یہ بننے والا تھا، وہ بے مثل تھا، یہ بے مثل بنا، وہ بے مثال تھا، یہ بے مثال بنا، وہ لازوال تھا، یہ لازوال بنا، وہ قادر تھا، یہ اس کی قدرت بنا، وہ عظیم تھا، یہ اس کی عظمت بنا، وہ رحیم تھا، یہ اس کی رحمت بنا، وہ خدا تھا، یہ نمائندہ خدا بنا، بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ بنا۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، یا اللہ مالک آپ کو آباد رکھے، مالک آپ کو آباد۔ اور میرے نبی کا نور جب سے ہے اس وقت سے معصوم۔ میں کیا ہوں میں پولا پڑھا، شاید میری سپیڈ زیادہ ہو گئی ہے، اے بندے تھوڑے پیچھے رہ گئے نے۔ اللہ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، مالک آپ کو ہوج رکھے۔ میرے نبی اس وقت سے ہیں جب آدم کا نام و نشان نہیں تھا، اور پھر فرمایا انا و علی من نور واحد، فرمایا میں اکیلا تو نہیں تھا، میں اور علی ایک ہی نور سے تھے۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ میرے نبی کا نور جب سے ہے اس وقت سے معصوم، حجاب قدرت میں ہے تو معصوم، حجاب طہارت میں ہے تو معصوم، حجاب رحمت میں ہے تو معصوم، حجاب رفت میں ہے تو معصوم۔ یہ نور اولی حضرت آدم کی پیشانی میں آیا تو معصوم، حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا تو معصوم، حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو معصوم۔ اسی طرح یہ نور اولی منتقل ہوتے ہوتے جناب ہاشم کی پیشانی میں آیا تو معصوم، جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا تو معصوم۔ یہاں آ کر اللہ نے اس نور اولی کے کیے دو حصے، ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں، ایک حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں۔ سر اٹھانا، جملہ کہنے لگا ہوں، جو حصہ گیا جناب عبداللہ کی پیشانی میں وہ ربیع الاول کے مہینے میں رحمت للعالمین بن کے ظاہر ہوا، اور جو حصہ گیا مولا ابو طالب کی پیشانی میں وہ 13 رجب کو کعبے میں امیر المومنین بن کے ظاہر ہوا۔ بھائی مالک آپ یا مالک آپ کو آباد رکھے، مالک اللہ۔ تو پیغمبر اکرام نے ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد۔ توجہ ہے صاحبان، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ توجہ ہے صاحب۔ اچھا اب تھوڑا سا اے طالب علم سمجھ کے ٹائم میرا اتنا کیجئے، جس ٹائم پچھو بندہ آیا تے میں چھڑ دینا جے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ تے جے نہ آیا تے پھر تواڈیاں دعاواں انج دیاں نے کہ 10 سال مولا دی ڈیوٹی دیندیاں ہو گئی ہے۔ باقی پھر شاہ جانے تے بولو راہ جانے، مولا خود ہی کرم فرمائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا میرا اور علی ہم دونوں ایک ہی بولو نور سے ہیں، اور نور کا کام ہے، میرے محترم تعارف تو نہیں لیکن آپ علی والے ہیں، میں بھی علی والا ہوں۔ نور کا کام ہے چاچا جی کرنٹ چھوڑنا۔ نور کا کام کیا ہے؟ کرنٹ چھوڑنا۔ یہ بجلی کی تار باہر سے ایک اندر سے دو، ایک گرم تو ایک بولو یار بولو سی میرے نال،
ਇੱਕ ਗਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਐਡਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਕਰ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ੋਰ नहीं लाते, तो आपे सी एक गलबात भी नहीं बोलते हुए। मालिक आपको आबाद रखे। यहाँ पे बोलने का इतना फ़ायदा है, फिर कब्र में आपको नहीं बोलना पड़ना, फिर आपकी जगह आले मोहम्मद ने बोलना। उन्होंने कहना ये हमारा हुबदार है। इस चीज़ का ये जवाब है। मालिक आपको आबाद रखे। बिजली की तार बाहर से एक, अंदर से दो, एक गर्म तो एक ठंडी। जिन्हों मेरे तो यकीन नहीं है, मूवी वाले को पूछ लो। एक गर्म तार एक ठंडी, बाहर से एक, अंदर से दो। इसीलिए तो पैगंबर ने फरमाया था अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली नूर एक हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है मैं रहमत लिल आलमीन हूँ, अली कातिल अल मुशरिकीन है। भाई मालिक आपको आबाद रखे। अब एक ही मीटर से निकलने वाली बिजली की तार हीटर से लगा दो, गर्मी हो जाएगी। एयर कंडीशन से लगा दो, बोलो ठंडक हो जाएगी। अब अगर कोई मौलवी नाराज़ हो जाए कि ये क्या, तार एक, मीटर एक, कनेक्शन एक, खंबा एक, कंपनी एक, हीटर से लगाते हैं गर्मी हो जाती है, एयर कंडीशन से लगाते हैं ठंडक हो जाती है, तो किबला आप समझाएंगे कि मौलवी साहब इसमें नाराज़ होने की बात नहीं। नूर का काम है जैसा सामना ज़र्फ़ हो वैसा असर देना, जैसा ज़र्फ़ हो वैसा असर देना। मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, मुझे अली वलीउल्लाह की कसम, मुझे 5, 12, 14 की कसम, पैगंबर ने फरमाया अली का जिक्र है नूर का जिक्र। इसे हलाली सुनेगा दिल ठंडा हो जाएगा, हरामी सुनेगा दिल जल के राख हो जाएगा। है दरी भाई मालिक आपको तो हमने अली मौला को अपनी मर्जी से नहीं माना। पैगंबर ने फरमाया अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद। मैं जी जिन्नियां भी गल्लां करांगा पहुंच हो के मैं अपने ऐसे पॉइंट दे जाना है। मालिक खतीब होता ही वो है जो एक नुक्ते पे बात करे। मालिक आपको आबाद रखे। चलो जी, अमीर अल मोमिनीन हसनैन का बाबा, जनाब सैयदा का शोहर, नबी का भाई, सुलेमान का आका, अबू ज़र का आका, गुनाहगारों के दर्द की अपील मेरे मौला अली मक्के की एक गली से गुजर रहे थे। लो जी हूँ मेरी गल ज़रा ध्यान ना सुनिया जी। अमीर अल मोमिनीन मक्के की एक गली से गुजर रहे थे, जनाब कंबर साथ साथ थे। चाचा जी ए बोलिया जो मैनू पता है हर मजलिस से जाते हो, मालिक आपकी ज़िंदगी करे। तो ए ताल अज मेरे सोजी बन के ना मेरे नाल गल करे। अज अमीर अल मोमिनीन मेरे मौला अमीर हैबरगीर मक्के की एक गली से गुजर रहे थे, जनाब कंबर साथ साथ थे। जनाब कंबर साथ साथ चल रहे थे, कारी की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। जनाब कंबर चंद लम्हों के लिए ठहर के कारी की तिलावत की आवाज़ सुनने लगे। अमीर मुस्कुराए, फरमाया कंबर जी लाए के मिंबर, कंबर इस कारी की तिलावत की आवाज़ ना सुन। मौला क्यों? फरमाया ये कारी जहन्नम में जाएगा। तवज्जो है साहिबान की, ये कारी किबला आप लोग परेशान हो गए। जनाब कंबर कोई मामूली नौकर तो नहीं है। जनाब कंबर वो हैं जिनके बारे में मसवी लखनवी ने लिखा। उसने कहा देर से पहुँचे दरे हैदर पे हम सब मसफ़ी, एक मनसब था गुलामी का वो कंबर ले गया। यानी ऐसा गुलाम जिसे अली अपना बेटा कहते हों और जो डायरेक्ट मौला अली से हिराते इल्म लेता हो। तो जो है साहिबान की, यानी वो वाले जनाब कंबर। फरमाया कंबर इस कारी की तिलावत की आवाज़ ना सुन। मौला क्यों? फरमाया ये कारी जहन्नम में जाएगा। जनाब कंबर हैरत के समंदर में गोता जन हो गए कि मौला बात समझ में आती नहीं, पढ़े कुरान जाए जहन्नम। और मौला क्या आप इस कारी को जानते हैं? फरमाया कंबर को आज से। मौला कब से जानते हैं? फरमाया जब अल्लाह ने आलमीन की रूह से अपनी तौहीद का इकरार लिया। कंबर जिसने लब्बैक कहा उसमें इस कारी की आवाज़ शामिल थी। तवज्जो है साहिबान की, तुसी फिर पीछे रह गए हो। आपने बात लाइट ले ली है। किबला तुसी सारे बंदे रल के आखो ना सुभान अल्लाह। ते मैनू नहीं पता किने आख्या है ते किने नहीं आख्या। क्या कहने उस अली के जो कायनात की आवाज़ों में से उस एक अकेले की आवाज़ को पहचान रहा था। भाई मालिक आपको आबाद रखे, मालिक आपको होश रखे। फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले अपनी तौहीद का इकरार लिया। जिसने लब्बैक कहा उसमें इसकी आवाज़ शामिल थी। फिर अल्लाह ने
عالمین کی روحوں سے اپنے نبیوں کی نبوت کا اقرار لیا. جس نے لبیک کہا کمبر اس میں بھی عرش کی آواز شامل تھی. فرمایا پھر اللہ نے عالمین کی روحوں سے مجھ علی کی ولایت کا اقرار لیا. کمبر یہ چپ رہا جس کے دل میں مجھ علی کی محبت نہیں. جنت جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. یا توجہ ہے صاحبان کی, گفتگو آگے کی جائے. مالک آپ کو آباد رکھے, مالک آپ کو خوش رکھے. اچھا جی, اعتراض کیے. اعتراض یہ ہے کہ شیعہ مولا علی سے مدد مانگتے ہیں. توجہ ہے صاحبان کی, شیعہ مولا علی سے مدد مانگتے ہیں. یہ مدد کیوں مانگتے ہیں؟ توجہ ہے صاحبان کی. میں کہتا ہوں مولوی سے اگر شریعت میں علی سے مدد مانگنا نہ ہو, قرآن میں علی سے مدد مانگنا نہ ہو, مصطفیٰ کے فرمان میں علی سے مدد مانگنا نہ ہو, تو پھر تو قصور ہے ہمارا. اور اگر تیرے اسلام کی ابتدا ہی علی کی مدد سے ہے, توجہ ہے صاحبان کی, میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں کہ تیرے اسلام کی ابتدا ہی علی کی مدد سے ہے. تیرا اسلام عرب کی گھاٹیوں میں مر گیا ہوتا اگر علی مدد نہ کرتے. بھائی میرے ساتھ تھوڑا سا مزاج ملائیے گا کہ اسلام کی ابتدا ہی علی کی مدد سے ہے. وہ کیسے؟ اعلان ہوا میرے نبی اپنے قریبیوں کو دعوت ایمان دے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, میرا نبی اپنے قریبیوں کو بلا, انہیں دعوت ایمان دے. پیغمبر نے علی شہنشاہ کو بلایا, فرمایا یا علی. کتنا پیارا لگتا ہوگا جب پیغمبر کہتے ہوں گے یا علی. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. فرمایا یا علی جاؤ اور کافروں کو بلاؤ. میں وہ دودھ اور گوشت کی نبی دعوت جس کا اہتمام علی کے باپ نے کیا تھا. بزرگوں کو بات یاد ہے بچوں تک بات پہنچانے کے لیے. فرمایا علی جاؤ اور کافروں کو بلاؤ. میں کہوں واہ یا رسول اللہ, آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نعوذ باللہ کہ علی پہلے خود کلمہ پڑھو. توجہ ہے صاحبان کی. پھر کافروں کو بلاؤ. عجب نہیں کہ پیغمبر کی آواز آئے کہ ایمان لانے کی دعوت 300 کی اٹھنی نبی کو 900 بلیک میں فروخت کرنے والے بے ایمانوں کو تو دی جا سکتی ہے, کل ایمان کو نہیں, جو خود ہی کل ایمان ہو. فرمایا علی جاؤ اور کافروں کو بلاؤ. میرے مولا علی نے 40 کافر بلائے. 40 کافر آگے. جناب ابو طالب نے دعوت کا اہتمام کیا علی کے باپ کے گھر, یہ دعوت ذوالشیرہ. 40 کافر آگے, دودھ پیا, گوشت کھایا. اللہ کا نبی تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا. یہ ابو لہب نے اشارہ کیا, سب کو ساتھ لیا اور بائیکاٹ کر کے چلا گیا. توجہ ہے صاحبان, ابھی پیغمبر نے گفتگو نہیں کی. یعنی ابھی جو مجلس میں نے پڑھنی ہے وہ تو پڑھنی ہے, تے جے میں کھلوواں تے بندے انج ناراض ہو کے ٹر جان. توجہ ہے, پھر ان کی ناراضگی سمجھ میں نہیں آتی. یہاں تو میری مجلس سنیں اور اینڈ پہ فیصلہ کریں یہ باتیں اچھی تھی یہ باتیں اچھی نہیں تھی. وہ ناراضگی سمجھ میں آ گئی تے جے مجلس تو پہلے ہی بندے اٹھ کے ٹور جان. ابھی پیغمبر نے جو بیان کرنا تھا وہ کرنا تھا. ابو لہب نے سب کو اشارہ کیا اور یہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے. پھر ماننی پڑے گی وہ بات جو قرآن نے کہی ہے. توجہ ہے صاحبان کی. میں بڑی محنت سے گفتگو کر رہا ہوں, تھوڑا سا میرے ساتھ مزاج ملائیے تاکہ میں گفتگو بالکل نتیجے پہ لے آیا ہوں. ابو لہب نے اشارہ کیا, سب کو ساتھ لیا اور بائیکاٹ کر گیا. پھر دوسرا دن آیا, پھر دودھ پیا, گوشت کھایا. اللہ کا نبی پھر تقریر کرنے کے لیے اٹھا, پھر اس نے اشارہ کیا اور سب کو ساتھ لے کے بائیکاٹ کر. یہ پتہ لگا جے کہ جس کی مجلس سننی ہو, جس کا لنگر کھائے اس کی مجلس بھی سننی چاہیے. توجہ ہے, تو جے حالی لنگر کھا کے ٹور جائیے نا, یہ کافروں کی پرانی عادت تھی. یا الہ. لو جی بالکل نتیجے کے قریب. تیسرا دن آیا, آج کفر کی ہیٹرک ہو جاتی, اسلام کا کل ہو جاتا اگر ایک مرد مجاہد آ کے اسلام کو بچا نہ لیتا. اور وہ مرد مجاہد تھا شاہ مردان کا بھی باپ, اور اس کے 2 ہاتھوں میں طاقت اتنی تھی کہ اس نے ایک ہاتھ سے ابو لہب کو نیچے دبایا اور فکرے کا استعمال کیا, اس کو یا حماد چپ اور گدے, اور دوسرے ہاتھ سے پیغمبر کو اٹھایا اور فرمایا کم یا سیدی, اٹھ میرے مولا,
اٹھ میرے آقا و بلغ اور پہنچا ما انزل علیک جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے۔ فرمایا اٹھ میرے آقا، اٹھ میرے مولا، اللہ کو یہ ہدایت اتنی پسند آئی۔ فرمایا ابو طالب تو نے 40 کافروں میں، تو نے مکے والوں میں، تو نے اپنے شریکوں میں میرے یتیم محمد کو مولا بنایا ہے، میں اللہ بدلے کے طور پہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں تیرے علی کو مولا نہ بنا دوں۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں۔ اللہ یا رب یا علی اللہ صلی اللہ محمد۔ فرمایا میں اللہ بدلے کے طور پہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں تیرے علی کو مولا نہ بنا دوں تو مجھے اللہ نہ کہنا۔ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ نہیں جی، مولا کے بہترین ذاکر، بہترین مصاحب، ہاں ملک کی نامور شخصیت بابا سید علی رضا شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کروں، تو ورکن ایک کا ایک جملہ مصائب کا کہہ کے طالب دعا ہونا چاہتا ہوں۔ بابا جی توجہ ہے صاحبان کی؟ اچھا چلو آخری بات، مبلغ اسلام مولانا محمد اسماعیل صاحب آل اللہ مقامہ ہو، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ان کے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، میں چھوٹا طالب علم ان کی جوتیوں کی ہاک کے برابر بھی نہیں۔ قبلہ ایک مناظرے پہ گئے، مناظرہ یہ تھا کہ علی سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، توجہ ہے صاحبان کی؟ 3 دن تک گفتگو ہوتی رہی لیکن بات کسی نتیجے پہ بولو نہ پہنچی۔ تیسرے دن مخالف مولوی نے کیا کیا، اس نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا، ایک مکھی پکڑی، مکھی کا پر اتار کے میز پہ رکھ دیا اور کہنے لگا مولانا محمد اسماعیل اپنے علی کو بلا، علی سے مکھی کا پر جڑوا، توجہ ہے صاحبان کی؟ پھر ہم علی کی مدد مان جائیں گے۔ اور اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ نعوذ باللہ جو علی مکھی کا پر نہیں جوڑ سکتا، توجہ ہے صاحبان کی، وہ شیعوں کی مدد کیا کرے گا؟ قبلہ ابھی اس کی اس حرکت کا جواب سوچ ہی رہے تھے کہ پاس یہ ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تھا عصائے موسیٰ یعنی متحر، اس نے یا علی مدد کہہ کے مولوی کے بازو پہ ماری، مولوی کا بازو ٹوٹ گیا، ملنگ مسکرا کہتا ہے تم اللہ سے اپنا بازو جڑوا، میں علی سے مکھی کا پر جڑوا دیتا ہوں۔ یا علی بھائی مالک آپ کا علی کی مدد اسلام کی ابتدا۔ دعوت ذوال شیرہ میں مولا علی نے کھڑے ہو کے کہا تھا انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں، اور یا رسول اللہ صرف میں آپ کی مدد نہیں کروں گا، اگر ضرورت پڑی تو میرے بیٹے بھی آپ کی مدد کریں گے، اور اگر پھر بھی ضرورت پڑی تو میری بیٹیاں بھی یا رسول اللہ آپ کی مدد کریں۔ بس ایک کا ایک جملہ، اس طرح دین کے لیے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جس طرح علی شہنشاہ کی بیٹیاں اجڑ گئیں۔ مالک آپ کو آباد رکھے۔ ایک کا ایک میں نے روایت پڑھنی ہے، ابن زیاد ملعون کا دربار اور 5 تن کی غیرت دربار میں کھڑی ہے۔ جب دربار میں بی بی پاک کو داخل ہونے کا حکم ملا نا، اس وقت نوکے نیزہ پہ تیرے مولا حسین نے آنکھیں بند کی۔ بی بی پاک تڑپ کے کہتی ہے صابروں کا سلطان حسین اب آنکھیں بند نہ کر، حسین تو نے اکبر اٹھایا میں دیکھتی رہی، تو نے قاسم اٹھایا میں دیکھتی رہی، میرا بھائی اب آنکھیں کھول، علی کی بیٹی کا پہلا قتل ہے۔ فرمایا شبیر اب آنکھیں بند نہ کر۔ یہ کمینہ ابن زیاد کہتا ہے کاش آج کوئی علی کا شیعہ ہوتا، وہ اپنے پیروں کے خاندان کی بے حرمتی دیکھتا، وہ تڑپتا، ہمیں خوشی ہوتی۔ دربار کے کسی کونے سے ایک کمینے کی آواز آئی ابن زیاد پریشان نہ ہو، لاکھ خوشیوں پہ بھاری شیعہ مختار تیری جیل میں موجود ہے، مختار کو بلا، مختار تڑپے گا ہمیں خوشی ہوگی۔ عزادارو دل دکھے مجھے معاف کر دینا، اس جملے پہ چھوڑنے لگا ہوں۔ آپ نے اور میں نے جناب مختار کا نام سن لیا، جب علی شہنشاہ کی باہ یا بیٹی نے مختار کا نام سنا ہے نا، بی بی تڑپ کے کہتی ہے اماں فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے، زینب مر جائے۔ فرمایا بی بی مرنے کی دعا کیوں مانگ رہی ہے؟ فرمایا اماں تو نے سنا نہیں بھیا مختار آنے والا ہے۔ فرمایا شریفوں کے بھائیوں سے بڑے پردے ہوتے ہیں، بس مختار آیا۔ یہ کمینہ کہتا ہے مختار میں بڑا خوش ہوں، آج مجھ سے کچھ مانگ۔ مختار کہتا ہے تو جیسے کمینے سے کیا مانگنا؟ یہ کہتے ہیں نہیں پھر بھی مجھ سے کچھ مانگ۔
مختار کہتے ہیں اچھا رہائی نہیں مانگتا، میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی ہے کہ میرا مرشد حسین کربلا میں آیا ہوا ہے، سپاہی ساتھ بھیج، مجھے اجازت دے میں حسین کا سلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کمینہ کہتا ہے کربلا جانا مقصد یا حسین کی زیارت؟ فرمایا حسین کی زیارت۔ اس کمینے نے تشت میں کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کیا، یہ کہتے ہیں مختار پہچان یہی تیرا حسین ہے، حسین کا نام آنا تھا۔ مختار نے انگڑائی لی، زنجیریں ٹوٹ کے نیچے گریں، اس کمینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا، پیچھے سے کسی کی بیڑیاں ہلنے کی آواز آئی، مختار کی پشت پہ ایک ہاتھ آیا، آواز آئی چچا مختار جنگ نہیں کرنی۔ مختار کہتے ہیں بھرے دربار میں مجھے چچا کہنے والا کون ہے؟ فرمایا چچا پہچان میں تیرا سجاد ہوں۔ فرمایا سجاد اور اس دربار میں؟ فرمایا چچا میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آئی ہیں۔